خبردار کوئی نہ کوئی موکل پہنچ جائے گا تمہیں جلا کے بھسم کر دے گا. ان کا یہ سٹائل ہوتا ہے جا بچہ دعا ہے تیرے لیے. اللہ دا واسطہ نے نہ جالیاں پیراں کو بچو, انہاں جالی تویزاں والےاں کو بچو, انہاں جالی چرلو مرلو پھیرنے والےاں کو بچو. تو جب یہ مر جاتے ہیں ان کے مزار بن جاتے ہیں, ان کے مزار جب بنتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جا کے منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری جہل قوم ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو کسی طریقے سے نکالا جائے. آپ لوگ میرا ساتھ دیں, اس ویڈیو کو شیئر کریں لازمی, تاکہ یہ پیغام ہر کسی کے پاس پہنچے. ایسے پیروں کا اور ایسے جعلی عالموں کا مینلی بزنس ہوتا ہے عزتیں لوٹنا, لوگوں کے پیسے بٹورنا. صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا, عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا. جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا. السلام علیکم خواتین و حضرات, طاف شاہ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہے ایک نئی انفارمیشن لے کے. انفارمیشن تو پرانی ہی ہے لیکن نئے طریقے سے. میں آپ کو آج کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا, کچھ انفارمیشن بھی دوں گا. اس سے پہلے کچھ ایسے جینون قصے بھی بتاؤں گا جو کہ میری ذات کے ساتھ جڑے ہوئے, جو سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ میرے بھائی صاحب چھوٹے, ان کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کہ ان کا بھی کیسا ایکسپیرینس رہا یہ پیری کے چکروں میں. اور اس کے علاوہ یہ تعویذ دھاگے, یہ جعلی عالم, ان سے بچ کے رہے. کہنے کا مقصد یہی ہے. تو قصہ آپ کے سامنے 1 بائی 1 شو ہوگا. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے, تو اگر آپ اس کو پورا دیکھیں گے یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ نالج ملے گا. اور میں جو چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہماری عوام, ہماری پبلک جو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش سے جڑی ہوئی ہے, ان کو تھوڑی سی ایجوکیشن مل جائے, ان کو تھوڑے سے ایویڈنسز مل جائیں کہ جو آپ لوگ جاتے ہیں جعلی پیروں کے پاس اپنی مرادیں لے کے, یہ اس قابل نہیں ہوتے. وہ صرف پیسے ٹھگ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ عزتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ آپ کو آج دکھائیں گے ویڈیوز کے اندر ایویڈنسز کے ساتھ کہ یہ کس طریقے سے اپنی واردات کو سر انجام دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں ایسے پیروں سے جو جعلی ثابت ہوئے, جو پکڑے گئے, جو ٹی وی میں آ گئے, جن کی نیوز چلی. اور یہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا ان کا کام تھا, پیسے بٹورنا ان کا کام تھا. اسکرین پہ آ گئے, پکڑے گئے, ان کو پھینٹی یا اس کو مار پڑی. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ شو کر رہے ہیں کہ یہ پیروں کو بڑی پھینٹی پڑ رہی ہے, عورتیں مار رہی ہیں ان کو. ان عورتوں کا بیان اگر آپ سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ یہ کہتا تھا کہ کپڑے اتارو, میں آپ کو لڑکا دوں گا یا لڑکی دوں گا. بچی لے کے آئی نے دم کیتا, اولاد بھی سی ہے, اولاد نہیں آئی ہیں تو انہیں کیسے ٹھیک کے آ جانا. میں اپنا زیور سارا بیچ کے یہ کو لے کے آئی ہیں, پیسے لے کے آئی ہیں. میں دیتے ہیں اولاد واسطے. انہیں کیا 5 لاکھ روپیہ دے, اندر آ. میں اندر آئی ہوں, ساس میری نیچے جائی. انہیں کیا کپڑے لا, اولاد میں اس طرح ہی دواں گا تیرے نال سارا کچھ کر کے, پھر تویز لکھ کے داں گا تیرے نال میں کر کے, پھر پیسے دے کے تویز داں گا, لاد تیری ہو جائے گی. اینڈ نو میری ساسو تو آ گئی تو سارے آ گئے, تسی انہوں پڑھ لیا. انج بلیک میل کردا, فون تے بھی دھمکیاں لاندا کہ تسی آ انج کرو تو کرو. اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کپڑے لا کے, میں بھی تو بندہ وا, میں کہنا خوش رہا تیرے بندے کو نہیں اولاد ہوئی تو میں تینوں اولاد دینا وا. ایہو جہا ٹونگیا کردا تے پھر اسی پڑھ کے یا اولاد دوں گا. یہ اولاد دینے والے پیر تھے جو آپ ان کی بس دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے دینا چاہ رہے ہیں اولاد. یہ کوئی دعا سے نہیں, یہ زنا سے اولاد دینا چاہ رہے تھے. اور یہ کرتے رہتے ہیں, یہ ان کا پیشہ ہے اور ان کا شوق بھی ہے. اللہ جانے یہ کتنی زندگیوں کو برباد کر چکے ہیں اور کتنے غریبوں سے یہ پیسے بٹور چکے ہیں. یہاں پہ اور آخرت میں ان کا حال برا ہی ہونا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ مجبوروں کا, غریبوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جہنمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ یہ باتیں ہیں جو بچ جاتے ہیں, جو ایکسپوز نہیں ہوتے, تو ان کا جب وہ مرتے ہیں تو افسوس کی بات ہے ان کا مزار بن جاتا ہے. ان کا مزار جہاں پہ لوگ جا کے دعائیں مانگتے ہیں. اب ایسا بندہ, میں تو اس کو کتا بولوں گا, کیونکہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کی, کسی کی بہو کی, کسی کی ماں کی عزت لوٹ رہا ہے اور اس کو بے عزت کر رہا ہے بیسیکلی ان دی ادر سینس, تو یہ کتے ہیں. یہ داڑھی کے ساتھ کتا ہے. یہ اپنا آپ کو پیر کہہ رہا ہے. ایسا پیر پتہ نہیں اللہ جانے کہاں پہ ہوتے ہیں جو صحیح والے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسا, اس کے اوپر تھوکنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ ان کی نیچر اتنی گندی, اور یہ غلط استعمال کرتے ہیں لڑکیوں کا. تو جب یہ مر جاتے ہیں, ان کے مزار بن جاتے ہیں. ان کے مزار جب بنتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جا کے منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری جہل قوم ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو کسی طریقے سے نکالا جائے. آپ لوگ میرا ساتھ دیں, اس ویڈیو کو شیئر کریں لازمی, تاکہ یہ پیغام ہر کسی کے پاس پہنچے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو
آپ بھی آپ کو دکھائیں گے بڑے بڑے امیر زادے، ان کے پاس بنگلے، گاڑیاں، مہنگی مہنگی گاڑیاں، اور ان میں سے کوئی کولرا شریف کے پیر صاحب ہیں، میں تو ڈائریکٹلی تو نہیں جانتا، سنا ہوا ہے کچھ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، لیکن ان کی شاہ خرچیاں جن کے پیسوں پہ یہ پلتے ہیں، جن کے پیسوں پہ ان کے بچے اولاد رشتہ دار پل رہے ہیں، ان کو تو انہوں نے انوائٹ بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ اس پردے میں چھپے ہوئے یہ 2 شہزادے نہیں بلکہ 2 صاحبزادے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں یہ 2 پیرزادے۔ ان پردہ نشین پیرزادوں کا تعلق پاکستان کے اس عظیم مذہبی گھرانے سے ہے کہ جس کے بڑوں کا نام سن کر آج بھی لوگ ادب سے سر جھکاتے ہیں۔ اسلام آباد میں واقع گولڑا شریف، جو مجاہد ختم نبوت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، اور ان کے بعد پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم، مبلغ، شاعر اور عظیم ادیب کی مسند پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ جو آج ان کی آل اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں اہل محلہ اور اہلیان علاقہ کو جس طرح سے اذیت دی گئی اور جس کرب میں انہیں 1 ہفتے رکھا گیا وہ ناقابل بیان ہے۔ 1 ہفتے تک لوگوں کو بدترین آتش بازی اور ڈھول دھماکے سے وہ اذیت پہنچا دی گئی کہ لوگ ان کے بزرگوں کا نام لے کر ان کو کوستے رہے۔ پیر بننا تے سید بننا ہر وٹا چاہو تے تلے بندہ موجود ہے، جساں کمانے نہ کوئی ذریعہ نہیں بنیا وہ پیر بن گیا ہے جی۔ جبا پا کے دا خاص شکل بنا کے دی ہے جی، جبریلی شکل بنا کے دی تے بس بندیاں پھسایا، اصلی سید حسینی ہے جی انہیں جعلی 2 نمبر پیر، اے اللہ نیا قدرتاں چ ہاتھ پانے والے، تقدیراں بدلنے والے، مقدر بدلنے والے، تویزاں نال بچے دینے والے، کڑی جمی ہے کڑی پئی ہے تے نڈا کڈنے والے، اللہ نہ واسطہ نے انہاں جعلی تویزاں والےاں کولوں بچو، انہاں لٹیریاں کولوں بچو، انہاں جعلی 2 نمبر پیراں کولوں بچو، نماز پڑھو، اللہ رسول کی اطاعت کرو تے اپنے جنتی سمجھو، ہے نا، فراڈیاں کولوں بچو، کیوں لٹینے ہو جائی۔ پیر سید مہر علی شاہ اور پیر سید نصیر الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے نام لے کر لوگ آج بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی اولاد بدقسمتی سے نہ تو ان کی روایات کی امین ہے اور نہ ہی ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ میں غوث پاک دی اولاد ہاں، اللہ دے فضل نال پیر مہر علی شاہ صاحب دا پوترا ہاں، میں تو انو کہہ رہا میں ایک وڈی اور مستند درگاہ دا بندہ، میں تو انو کہہ رہا کہ جڑے تساں آنے نسی ہنج کر دے ساں، میں تو انو ہاتھ بن کے آنا میں کچھ نہ کر سکنا تے اے شو دے کے کر سکنے۔ اللہ دا واسطہ نے نہ جالیاں پیراں کولوں بچو، انہاں جالی تویزاں والیاں کولوں بچو، انہاں جالی چرلو مرلو پھیرنے والے کولوں بچو، اے اخباراں نہیں پڑھنے ہو دیو اج اوتھے تے ہر بندے پیر بھی نہ سمجھا کرو، جیڑا پیراں دے کار جم پے وہ پیر نہیں ہوندا۔ پیرزادوں کی اس شادی نے جہاں پر بہت سے لوگوں کو تکلیف دی، وہاں پر یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان کے اندر شاہانہ مزاجی اب بھی پائی جاتی ہے، مگر وہ ان درباروں میں اور ان گدیوں میں پائی جاتی ہے کہ جہاں پر بیٹھنے والے بزرگوں کا کام ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تھا۔ فقر و فاقہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کر کے، ایک وقت کا کھانا بھی اگر میسر ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کر کے فقر و فاقے میں زندگی گزار کر لوگوں کو دین سے جوڑنا ہوتا تھا۔ مگر آج مزاروں اور درباروں پر قابض ان لوگوں کی شاخرچیاں، ان کی عیاشیاں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہی شاہانہ مزاج، وہی شاہی شادیاں اور وہی رسومات جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ سلطنت مغلیہ میں اس طرح کی عیاشیاں ہوا کرتی تھیں، اگر آج وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یا سیاستدانوں کے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ان درباروں اور مزاروں پر قابض پیروں کے گھرانوں میں۔ جمنا اور گل ہے تے ہونا اور گل ہے۔ صرف گھر میں پیدا ہونے سے آدمی پیر نہیں ہوتا، عالم کے گھر میں پیدا ہر ہونے والا عالم نہیں ہوتا، جس طرح عالم نہیں ہوتا اس طرح پیر نہیں ہوتا۔ یوں تو عجیب مصیبت پاکستان میں یہ ہے کہ ہر پیر کے بیٹے کو پیر سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیر کا بیٹا بھی پیر ہو، مگر بدقسمتی سے یہاں پیر کا بیٹا جتنا بد عمل اور شریعت سے دور ہو اسے اتنا بڑا ولی اللہ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کے پاس جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر غریب جاتے ہیں، کچھ میڈیم طبقے کے بھی جاتے ہیں اور اس میں کچھ
امیر طبقے کے بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے حاضریاں دیتے ہیں, ان کے جا کے ہاتھ چومتے ہیں. گولڈن شریف کے صاحبزادوں کی یہ شادی جہاں اہل علاقہ کے لیے ایک ہفتہ اذیت بنی رہی, وہیں پر اس شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن درباروں میں دنیا بھر کے غریب ترین لوگ اور دنیا کے درد کے مارے ہوئے لوگ آس اور امید لے کے اپنی جاہلیت کی وجہ سے یا اپنی کم علمی کی وجہ سے یا پھر اپنی عقیدت کی وجہ سے جاتے ہیں اور اپنے خون پسینے کی کمائی کا نذرانہ ان پیروں کے درباروں پر پھینک کر چلے جاتے ہیں, ان غریبوں کے مال پر پلنے والے یہ پیرزادے اور یہ درباروں کے مجاور جب اس طرح لوگوں کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہیں تو یقیناً انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے. وہ لوگ جن کے بزرگوں نے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں ایک عظیم نام کمایا اور اس بر صغیر میں دین حق کی دعوت دی, ان کی مسند پر قابض یہ لوگ جب ان کی تعلیمات کو اپنے ٹھوکر سے اڑاتے ہیں تو یقیناً بہت بدقسمتی کی بات ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غربت اس قدر ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں اور نوالے کو ترستے ہیں, مگر دوسری طرف یہ پیرزادے جو اسی غریب عوام کے نذرانوں پر چلتے اور پلتے ہیں وہ اس قدر شاہ خرچیاں کرتے ہیں کہ اس خرچے سے لاکھوں غریب کھانا کھا سکتے ہیں. جمع عبد المطلب نے سارن جس میں ابو لہب بھی ہے, ابو جال بھی ہے, عباس بھی ہے, حمزہ بھی ہے, لیکن ہوئے کون عباس تے حمزہ, وہ پتر نہیں ہے. اسلام آباد میں یہ پہلی شادی ایسی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی شاہ خرچیاں عیدگاہ والے پیر نقیب الرحمان کے بیٹے حسان حسیب الرحمان کی شادی پر بھی اس طرح کی بدقماشیاں سامنے جس میں کروڑوں روپے اڑائے گئے. کیا کوئی حکومت یا کوئی ادارہ یا کوئی ایسی اتھارٹی ہے جو ان سے پوچھ سکے کہ آپ غریب عوام کا اتنا پیسہ کس طرح لٹا رہے ہیں؟ کیوں آپ غریبوں کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر ان کو عقیدت کے نام پر لوٹتے ہیں اور اس پیسے سے عیاشی کرتے ہیں؟ کیا کوئی مذہبی طبقے میں کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ یہ شریعت کی اس طرح خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی پوچھنے کی جرت کر سکتا ہے کہ ان پیروں کے نام پر ان کی نیک نامی کو بیچ کر کھانے والے یہ لوگ ٹیکسز کتنا دیتے ہیں؟ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھیک مانگی جا رہی ہے اپنے قرضوں کو ختم کرنے کے لیے, ان قرضوں سے پہلے یہ گدی نشین جو ہیں ان کے درباروں اور مزاروں کو اور امام بارگاہوں کے اندر جو لوگ چندے لیتے ہیں اور اسی طرح دیگر مذہب کے نام پر جو لوگ چندے لیتے ہیں, لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں, کبھی جا کر ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اگر ان درباروں اور ان مزاروں کے اوپر یہ جو چندہ کی باکسز ہوتے ہیں حکومت اور اوقاف ان کو اپنے قبضے میں لے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر غربت دنوں میں مٹ جائے گی. پاکستان کے اندر سب سے بڑی کمائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں ایسے دربار اور ایسے مزار جن کے اوپر نااہل اور نالائق لوگ قابض ہیں, جو نہ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے واقف ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے مشن پر چلنا چاہتے ہیں, بلکہ ڈھول دھماکے اور دھمالے ڈال کر نشیوں کا ایک مرکز بنایا ہوتا ہے. اس لیے خدا کے لیے میری حکومت اور مذہبی حلقے دونوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے گدی نشینوں کے بارے میں کوئی ایک واضح پالیسی بنائی جائے کہ جہاں پر لوگ ان کے پاس اپنی عقیدتیں لے کر جاتے ہیں, اپنا درد اور اپنا درمان لے کے جاتے ہیں, وہاں سے ان کو لوٹ کر اس طرح عیاشیاں کی جاتی ہیں کہ جس سے انسانیت بھی شرما جاتی ہے. تو یہ طریقہ جڑا ہے نا یہ گل غلط ہے, کیونکہ ان کے پاس جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر غریب جاتے ہیں, کچھ میڈیم طبقے کے بھی جاتے ہیں اور اس میں کچھ امیر طبقے کے بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے حاضریاں دیتے ہیں, ان کے جا کے ہاتھ چومتے ہیں. پتہ نہیں ہماری عقل کہاں پہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو سامنے نظر آتا ہے اس کو دیکھ کے آنکھیں کھول کے بھی ہم لوگ پہچان نہیں پاتے. ہم لوگ اتنے بیوقوف یا ہماری قوم اتنی زیادہ بیوقوف کہ اس کو شعور آنے کا نام ہی نہیں لیتا. ان کی عقل میں کوئی چیز گھستی نہیں ہے کہ ایک کامن سینس ہوتی ہے کہ یہ بندہ کتنا پہنچا, کہاں پہ پہنچا, کیا حساب ہے, ان کو پیر ماننا ہے نہیں ماننا. میں آپ کو ایک چیز وضاحت کر دوں بڑی ہی کلیئرلی کہ یہ جو کرشمے کرامات دکھاتے ہیں یہ نبیوں نے نہیں دکھائے ہوئے, ایسی جادوگری جو یہ آج کل کے پیر کرتے ہیں. آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی جادوگری نہیں کی ہوئی کوئی بھی. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہماری عوام ساری کی ساری ان چیزوں کو کیسے مان لیتی ہے اور ان سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ ان کا بولنے کا سٹائل کچھ ایسے جادوگر اپنی طرف سے بنے پھرتے ہیں. پیر یہ جادوگر وغیرہ کچھ نہیں ہوتے, صرف ان کا ایک ڈراوا ہوتا ہے. ان کا یہ سٹائل ہوتا ہے جا بچہ دعا ہے تیرے لیے. اور اس کے علاوہ ان کا ایک اور بھی ان کے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں, کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ لی, کسی کی بہن کی عزت لوٹ لی, کسی کی ماں کے ساتھ ایسا کوئی XYZ کام کر دیا,
تو اس کے بعد یہ اگر کوئی بول پڑی تو اس کو یہ ڈراتے ہیں کہ خبردار کوئی نہ کوئی موکل پہنچ جائے گا تمہیں جلا کے بھسم کر دے گا. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک اور بھی فوٹیج استعمال کر رہے ہیں, آپ کو سامنے یہ اوپر دکھائی دے گی کہ کہاں کہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے ان کے اپنے ماحول, کیسی ان کی چال ہوتی ہے, کیسی یہ لک وائز ہوتے ہیں. انہوں نے داڑیاں, لمبے لمبے بال, کچھ لوگوں کے چھوٹے بال یا جو بھی ہے, لیکن داڑیاں ان کی لازمی ہوتی ہیں پیر دکھنے کے لیے, اور ایک ہاتھ میں تسبیح لازمی ہوتی ہے. یہ ان کا ایک ہتھیار ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہی تھوڑی, صاف ستھرے سفید سے کپڑے پہن لیے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی, 20-30 روپے کی آ جاتی ہے شاید تسبیح, اوپر ٹوپی پہن لی, داڑھی, بس یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. اور انہوں نے بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد وہاں پہ ان کے کسٹمر ہی کسٹمر, ان کی کوئی مندی نہیں آتی. ان کی اسٹاک ایکسچینج ویری ہائی لیول پہ رہتی ہے, ان کو پیسے آتے ہی رہتے ہیں. دنیا میں بہت زیادہ غربت آ گئی جیسے ابھی یہ کرونا والی, تو اس میں بھی, اس کرونا میں بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ کیش کیا دم کر کر کے, اور تعویذ دے دے کہ یہ کرونا کا تعویذ ہے, یہ بھی لے لو. اس کی بھی ایجاد ہو گئی ہوگی, مجھے بہت یقین ہے کہ اس کی بھی ایجاد ہو گئی ہوگی کہ یہ انہوں نے کرونا کا ایک تعویذ یا کرونا کا دم بھی نکال لیا ہوگا, جو پھونک ماریں گے تو کرونا بھسم ہو جائے گا. پوری دنیا پریشان ہے, کمپنیاں ختم ہو گئی ہیں, بینکرپسی ہو گئی ہے, اربوں بلین ڈالرز کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہو گیا. لیکن یہ پیر صاحب نے ایک پھوک ایجاد ضرور کر لی ہوگی کہ اس سے کرونا کا ان کو علاج مل گیا ہوگا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں. ایسے پیروں کا اور ایسے جعلی عالموں کا مینلی بزنس ہوتا ہے عزتیں لوٹنا, لوگوں کے پیسے بٹورنا. کچھ اس میں پڑھے لکھے بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑے بہت شرم حیا کھاتے ہیں, بہنوں بھائیوں والے ہوتے ہیں, فیملی والے ہوتے ہیں. ایک پیر نے لوگوں کو نہیں لوٹا ہے بلکہ عصمتوں کو لوٹا ہے. آج ایک بار پھر ہم ایسے ایک ڈونگی اور شیطان پیر کو پکڑنے جا رہے ہیں, جو پیر اپنے آپ کو پیر تو کہتا ہے. اس شیطانی کاروبار کے نام پہ نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ, کتنی معصوم بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہماری ٹیم آج جا رہی ہے سنبل کے علاقے میں. جعلی عامل, جعلی باباؤں اور فریبی پیروں کا یہ ناسور معاشرے کے رگوں پہ میں اس طرح سے گل چکا ہے کہ روزانہ ان وحشوں کے ہاتھوں پامال ہو رہی عفتوں اور موت کے منہ میں جا رہے سادہ لوگوں کے باوجود اس سرزمین کشمیر کے طول و عرض میں دین اور ایمان بیچنے کا یہ کاروبار مسلسل جاری ہے. آج بھی کچھ ایسے ہی عقیدہ فروش آپ کے سامنے بے نقاب ہوں گے. ہندواڑہ باقیکر کا ایک جالساز جو اللہ کے پاک کلام کے نام پر معصوم لڑکیوں کی عصمتوں کی بے حرمتی کرتا تھا. یہ جالساز اسی کلام کی بے حرمتی کا مرتکب ہو رہا تھا جو پاک و صاف ہے. کلام باری تعالیٰ کے نام پر سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا یہ شیطان خواتین کی بے توقیری کرنے میں کوئی قصر نہیں رکھتا تھا. کالے جادو کے نام پر اور سپلی علم کی آڑ میں عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والا یہ عامل کئی شیطانی کاموں میں ملوث ہے. شیطانیات کے نام پر وحیات دست درازی کرنے والا یہ ڈھونگی معصوم لڑکیوں کے ساتھ بھی شیطانی عمل کر رہا تھا. ان گندے اور گلیز حرکتوں کے نام پر یہ چھوٹی لڑکیوں کو اپنے پاس بلا کر ان کی عصمتوں کی بے حرمتی کرتا تھا. اپنا پیشاب ناخون پانی میں ملا کر پینے کو کہتا یہ خبیث نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے. ایسا کر کے اس جعلی پیر نے نہ جانے کتنے سادہ لوگوں کو ڈرا کر ان کو پاگلوں جیسی حرکات میں مبتلا کیا ہے. یہ شیطان عورتوں کو یہ کہہ کر اپنے پاس بلا لیتا تھا کہ ان پر کسی نے کالا جادو کیا ہے. اگر کوئی بدبخت اللہ کے پاک کلام کے نام پر یہ سب کچھ کرے تو اسے کیا کہیں. اگر دین حیا کے نام پر عورتوں کو بے نقاب اور بے حیا کیا جائے تو ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے. اگر طہارت اور وضو کی پاکی والے مذہب کے نام پر پیشاب اور حکے کا پانی پینے کو کہا جائے تو ایسے عناصر کے خلاف کیا کارروائی کی جائے. ہندواڑہ کا یہی بابا غلام محمد اور شیر پیر عورتوں کے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہے وہ دل کو دہلانے والی حقیقت ہے. اور اس شیطان کا یہ شیطانی کاروبار اور دستے ہنر زیادہ عورتوں پر ہی چلتا تھا. چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ یہ شیطان کیا کیا کرتا تھا نہ تو وہ تفصیل بتائی جا سکتی ہے اور نہ ہی دکھائی جا سکتی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ پیسے کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے. اس کے اندر نہ کوئی مندی آتی ہے اور
پیسے آتے ہیں ساتھ میں آپ کو بہت زیادہ عزت ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ آ کے ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں دباتے ہیں, لوگوں کی لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں, بچیاں 15-16 سال کی, 20 سال کی, جوان بھی, چھوٹی بھی, وہ آپ کو دباتے ہیں. جب آپ ان کے پاس جا کے وزٹ کریں, یہ بڑے وہاں پہ بڑی خدمت تواضع ان کی ہوتی ہے. تو یہ بزنس ایک بہت اچھا ہے, میں تو پریفر کروں گا یہ بزنس بہت اچھا ہے, لیکن یہ بیسیکلی حرام بزنس ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ خود ہی مسلمان نہیں ہیں, ایسے پیر مسلمان ہے ہی نہیں, کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بولا ہوا ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے, یہ حدیث شریف میں ہے. تو انفیکٹ یہ پیر حضرات جو ہے, یہ جو اللہ 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 انہوں نے کیا ہوا ہے, دین کو یہ فروخت کر دیا ہوا ہے انہوں نے, دین کو کیش کرتے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. موقع یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگ تو ایسے پروف نہیں کر سکتے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو قرآن حدیث اگر ہم لوگ اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو ایجوکیشن اس طریقے سے ملتی ہے کہ وہاں پہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. ان کا کوئی بھی عمل, کوئی قرآن پڑھنا, کوئی حج کرنا, کوئی زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, کوئی عمل ان کا کیش نہیں ہوگا اللہ کے سامنے. بڑی سیدھی سی بات, اس سے پہلے بھی کی تھی, آج پھر کر رہا ہوں, اور یہ پتے کی بات ہے. اگر پتے کی بات بار بار کی جائے, کسی کو نہیں سمجھ آئے تو بار بار کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں, اس کے بعد کچھ اور قصے بھی ہیں, وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں مل جائیں گے, پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4 کے حساب سے. تو لنک آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کریں, اور اس کانٹینٹ کو اور باقی کانٹینٹس کو جو ہماری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے یہ اسلامک میٹرز کے نام پہ بنایا ہوا ہے, اس کے اندر جائیں. اس کے اندر اور بھی مسائل ہم نے جو دنیا کے اندر غلطیاں یا گناہ چل رہے ہیں بڑے عام ہو گئے, اور اتنے عام ہو گئے ہیں کہ لوگ کرتے جا رہے ہیں, اور ان گناہوں سے اگر کسی کو روکے تو وہ رکنے کی بجائے واپس ڈانٹتے ہیں, اتنے عادی ہو گئے. لیکن ان سب چیزوں پہ ہم نے کانٹینٹس بنائے اور بنا بھی رہے, انشاءاللہ اور بناتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ لوگوں کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھا رستہ دکھائے. آج کے لیے میری طرف سے اتنا ہی. اللہ حافظ. Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.